بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی زوم نیٹ میٹنگ میں خوش آمدید۔ آج کرونا کی دنیا ہے اور دنیا اتنی بدل گئی ہے، ہر روز لوگوں کے، اپنوں کے، پیاروں کے انتقال کی خبریں آ رہی ہیں۔ بہت قلق اور افسوس ہے کہ جنازے اٹھ رہے ہیں، لیکن جنازے پڑھنے کے لیے جانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ آتی ہے صدائے جرس ناکہ لیلا، صد حیف کہ مجنوں کا قدم اٹھ نہیں سکتا۔ جنازہ ہمارے شاعر اسلامی میں سے تھا، لیکن اتنا خوف و ہراس ہے کہ ہم اس سعادت سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اطمینان کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز جنازہ کو فرض عین نہیں کیا، یہ فرض کفایہ ہے۔ تو آج ہم نے یہی موضوع چنا ہے اور ڈاکٹر ظفر حسین اس موضوع پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر ظفر حسین تسکین۔ السلام علیکم جناب کوکب شکیل نظر صاحب، آپ کے یہ جو موضوعات ہیں جن پر آپ مجھے بلوا رہے ہیں یہ بہت ہی فائدہ مند ہیں عامت الناس کے لیے۔ آج آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ کل آپ نے ایک جنازے میں شرکت کی، ایک پروفیسر صاحب کی، مرحومہ بیوی کے، اور ڈاکٹر صاحبان کی حاضری کم تھی، تو ہمارے ایک دوست جو تھے وہ بہت ہی انہوں نے اظہار برہمی کیا کہ بھی یہ کیوں ایسا ہے۔ تو اس کے جواب میں آپ نے مجھے یہ موضوع عطا کیا ہے، اور یہ واقعتاً ضرورت ہے اس امر کی کہ آج کے دور میں کرونا کا جو سلسلہ پھیلا ہے، کوئی آدمی اس سے امیون نہیں ہے۔ نو ون از امیون، ہر آدمی کو ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ پروردگار عالم اپنے پناہ میں رکھے۔ تو کوکب صاحب کا نظریہ بہت درست ہے کہ جنازہ فرض کفایہ ہے۔ مشیت جنازہ مومن کا مومن پہ حق ہے، لا ریب حق ہے۔ لیکن اسلام جو ہے اتنا رجڈ مذہب نہیں ہے، اتنا ضدی نہیں ہے۔ اسلام میں بہت ساری جدت ہے۔ مثلا میں عرض کرتا ہوں، مسافر ہے، 39 فرسخ پہ اس کا روزہ قصر ہے۔ اگر وہ اسلام آباد یہ قیاس کر کے روزہ رکھتا ہے کہ جی میں نے اپنی گاڑی میں جانا ہے، تو یہ زیادتی ہے۔ مجھے صرف اتنا بتلا دیں کہ گاڑی جتنی مرضی کمفرٹیبل ہو، کیا اسلام آباد جا کے اس کے اعصاب کو، اس کے اعضاء کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے سفر کیا ہے؟ اسی کا تو علاج ہے روزہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک آدمی اسلام آباد جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ میرا خالق اتنا رحیم ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہ آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ زحمت نہیں دیتا۔ تو جب اللہ نے کہا ہے کہ روزہ قصر ہے تو آپ قصر کریں۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ روزہ اگر رکھتے ہیں تو اس کی سخاوت ہے، جو اس کی دریا دلی ہے، جو اس کی رعایت ہے، اس سے انکار کرنا بھی تو ایک بہت بڑی ناشکری ہے۔ تو عرض مدعا یہ ہے کہ اسلام ایک جدید مذہب ہے، بڑی جدت ہے اس میں، دین فطرت ہے، فطرت کے بین چلتا ہے۔ اور آج بار بار ہاتھ دھو کے دنیا کو پتہ نہیں چل گیا کہ اسلام میں کتنی حقانیت ہے، اسلام میں کس قدر سائنٹیفک اسپرٹ ہے، اسلام کس قدر روحانی اور دنیاوی مذہب ہے، اسلام کس قدر سائنس سے مترشح ہے، بلکہ سائنس اسلام سے مترشح ہے۔ اسلام از اے سپر ریلیجن، اسلام از اے سپر ڈاکٹرائن۔ سائنس تو کل کی بچی ہے، سائنس میں کیا مجال۔ اسلام کے فطری اصولوں کا، اسلام کے آفاقی اصولوں کا مقابلہ کر سکے، بہت مشکل ہے۔ اب آتے ہیں کرونا سوسائٹی کی طرف۔
یہ بات طے ہے، عمرانیات کے لوگوں کو اس ٹرم کو اپنے اندر سما لینا چاہیے کہ اب یہ معاشرہ عمرانی بھی ہے اور کرونائی بھی ہے۔ کرونا اس کے اندر سرایت کر چکا ہے، ہر گھر میں کرونائزڈ لوگ ملیں گے۔ تو اب یاد رکھیں، جہاں پہ سلام عبادت تھا لیکن ہاتھ ملانا نہیں، گلے ملنا نہیں، سلام واجب ہے، سلام سنت ہے، اس کا جواب واجب ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی اگر کوئی سلام کرے تو اس کا نماز جواب واجب ہے۔ اسلام گلے ملنا، ہاتھ ملانا اضافی چیزیں ہیں، یہ اضافی چیزیں ہیں۔ سلام کہنا، اس کی دلیل السلام علیکم یا اہل القبور، مردے آپ کو گلے ملتے ہیں، مردے آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو سلام میں یہ شرط نہیں ہے، یہ قید نہیں ہے کہ گلے ملو ہاتھ ملاؤ۔ اور دیکھو اسلام کی حقانیت، اسلام کی اپلیکیبلٹی، اسلام کی سائنٹیفک سینس، اسلام کا نظافاتی نظام، کیا نظام ہے نظافت کا، صفائی کا، ستھرائی کا۔ اسلام نہیں کہتا گلے ملو، نہیں کہتا ہاتھ ملاؤ، سلام زبان سے میٹھے لہجے سے کرو، قبروں کو بھی، صاحبانے قبور کو بھی کرو، وہ بھی جواب دیں گے۔ اب عرض مدعا یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت، اسلام کی سائنٹیفک اور سوشل اپلیکیبلٹیز، اس سے آپ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور آج کرونا نے اسلام کی سچائیاں ثابت کر دی ہیں، حضور کرونا نے اسلام کی سچائیاں ثابت کر دی ہیں۔ ان معاشروں کو کیا پتہ جو استنجا کرتے نہیں ہیں، ٹیشو پیپر کا استعمال کرتے ہیں، ان کو کیا پتہ، ان کو کیا پتہ کہ جن کے کموڈ جو ہیں وہ ٹیشو پیپر سے بلاک ہو جاتے ہیں، ان کو کیا پتہ جو بہت بہت بیش قیمت پرفیومز تو لگاتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی گندے ہیں، ان کے اجسام بھی گندے ہیں، ان کو صفائی کا پتہ تک نہیں ہے۔ صرف سینیٹائزر آپ کو صاف نہیں کریں گے جب تک آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا اندر صاف نہیں ہوگا۔ سینیٹائزر جتنے مرضی استعمال کرو، جب روح کی صداقت نہیں ہوگی اور آنکھوں میں حیا نہیں ہوگا اور انسانیت کا احترام نہیں ہوگا، نو اسٹرلائزیشن از دیئر۔ تطہیر دل کی ہے، تطہیر دماغ کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کوکب صاحب، اسلام کے بارے میں لوگوں کا جو تنگ نظری کا سلسلہ ہے، بارش ہو رہی ہے، باد و باران طوفان ہے، کیا آپ اپنے گھر کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس میں نماز ادا کر سکیں؟ کیا آپ کی زمین غصب شدہ ہے؟ کیا آپ کا گھر جو ہے آپ نے کسی کا حق مارا ہے؟ کیا اینٹیں آپ نے چرا کے لگائی ہیں؟ کیا آپ کا لینٹر ٹیئر گارڈر جو ہیں وہ آپ نے لوہا چوری کروایا تھا؟ کیا آپ نے مزدوروں کو مزدوری نہیں دی؟ کیا آپ نے کام کرنے والے بھائی کو اس کا حق زحمت نہیں دیا؟ تو پھر کیوں آپ اپنے گھر کو اس قابل نہیں سمجھے کہ اس میں نماز ادا کی جا سکے؟ بابا نماز برکت ہے، جہاں مصلی بچھاؤ گے اس کمرے کا سٹیٹس بڑھ جائے گا، وہ مسجد ہو جائے گا، چاہے وہ کمرہ ہو یا برآمدہ ہو یا شاہنشین ہو۔ لوگوں نے تو شاہنشین بنائے ہوتے تھے نمازیں پڑھنے کے لیے، آج آپ جھولے لگا لیتے ہیں اس میں جھولا لینے کے لیے، اور پھر لاڈ پیار سے اپنی فیملی سے باتیں کرنے کے لیے بڑے بڑے جھولے لگے ہوئے ہیں۔ ارے بابا یہ نہیں، اسلام کو آپ تنگ نظر نہ بنائیے، مشائیت اسلام کو تنگ نظر نہ بنائیے دوستو۔ مشائیت جنازہ مومن کا مومن پہ حق ہے، لیکن اسٹے ایٹ ہوم، من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ اگر آپ کے گھر کے کنبے کے 10 افراد ہیں اور کوئی پڑوسی فوت ہو گیا اور 10 کے 10 جانا چاہتے ہیں، ارے بابا یہ اچھی بات نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ کوکب صحیح کہہ رہے ہیں کہ فرض کفایہ ہے، اگر پورے گلی میں سے، محلے میں سے، جہاں تک کہ شہر میں سے ایک آدمی چلا گیا، نمائندگی ہو گئی، نمائندگی ہو گئی۔ جنازے میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے کہ کم سے کم اتنے بندے ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ اتنے ہونے چاہیے۔ جنازے والے کے تعلقات، اس کا سوشل بیہیویئر، جملہ کہوں گرانہ گزرے، گرانہ گزرے، جملہ سننا،
میں نے بڑے بڑے شرفا کے جنازوں پر چند نفوس دیکھے ہیں اور بڑے بڑے بدماشوں کے جنازے جو ہیں اتنے بڑے دیکھے ہیں کہ جنازگاہ سے باہر صفیں لگانا پڑی ہیں. کیا ہے دنیا کا معیار جنازہ؟ کوکب صاحب کیا ہے دنیا کا؟ قسم ہے مجھے وحدہ لا شریک کی. مجھے ہمارے ایک بہت بڑے پروفیسر تھے، پروفیسر گلزار فزیولوجی کے، ون آف مائی بیسٹ ٹیچرز ٹولڈ می کہ ڈاکٹر ظفر ان کے جنازے پہ چند لوگ ہی تھے. ہو واز اے لیجنڈ. لیجنڈری لوگوں کے، شرفا لوگوں کے جنازے چند نفوس کے ساتھ میں نے دیکھے ہیں. بڑے بڑے بدماشوں کے، بڑے بڑے چودھریوں کے اور بڑے بڑے فن خاں نمبرداروں کے اور پناہ گیروں کے جنازے میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ کیا بات ہے. اور ایک جنازہ تو میں نے ایسا دیکھا کہ جس میں عورت اور مرد بھی دونوں ہی آ گئے. حالانکہ عورتیں جنازے میں کبھی ہے ہی نہیں شریعت میں، لیکن وہاں پہ عورتیں بھی کھڑی ہو گئیں. وہ جنازہ ایک خاتون کا تھا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جنازے پر صفوں کی تعداد مرحوم کی قد شرافت کی دلیل نہیں ہے، قطعاً دلیل نہیں ہے، نہ اس کی عاقبت کی دلیل ہے. اس وقت کرونائی معاشرہ ہے. آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے، بار بار کہہ رہے ہیں کیا؟ اسٹے ایٹ ہوم، سوشل ڈسٹینس، ویئر دا ماسک. لکل دان دوا، یہی دوا ہے کس کی؟ کرونا کی. تو میرے عزیزو، اگر آپ جنازے میں جا رہے ہیں، چند نفوس شامل ہو گئے تو بسم اللہ. اس وقت ہمیں انتہائی سائنٹیفک اپروچ لینی ہے، اور اسلام سب کا امبریلا ہے، سائنس کا بھی اور دیگر اسکول آف تھاٹس کا بھی. اسلام امبریلا ہے، اسلام آسمان ہے، اسلام کے نیچے سب کچھ ہے. تو مت ایسا کہیے کہ فلاں جنازے میں نہیں آیا، اتنے لوگ آنے چاہیے تھے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. مشائیت جنازہ مومن کا مومن پہ حق ہے، لیکن حالات و واقعات بھی میرے دوستو دیکھیے اور کوشش کیجئے. مساجد آباد ہیں، آباد رہیں گی انشاءاللہ. یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کو کبھی کوئی نہیں اجاڑ سکے گا. لیکن باری لگا لیں، باری لگا لیں. آج میں آپ کو ایک نیا ڈاکٹرائن دے رہا ہوں. امام مسجد جو صاحبان ہیں ان کو چاہیے، جمعے کے خطبے دو ہوتے ہیں، ایک خطبہ عربی کا ہے، ایک خلات حاضرہ کا ہے. آپ بولیں معاشرے پر، آپ بولیں جہان شریف پر. ایک خطبہ قرآن شریف کا ہے، ایک خطبہ جہان شریف کا ہے. ایک خطبے میں قرآن شریف پڑھیں، ایک خطبے میں جہان شریف کی باتیں کریں. آپ مسائل کی باتیں کریں، پرابلمس کی باتیں کریں. کرونا عالمی مسئلہ ہے، سنیوں کا، شیعوں کا، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا اور انسانوں کا. تو خدا را مذہب کو نہ اس میں گھسیٹیں. میں کوشش کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں تمام مساجد کے اماموں سے کہ آپ اگلی صف میں بیٹھنے والے لوگوں سے پنچایت کریں. پنچایت کر کے ڈیوٹیاں لگا دیں کہ مغرب میں کون سے 10 لوگ آئیں گے، عشاء میں کون سے 10 لوگ آئیں گے اور فجر میں کون سے 10 لوگ آئیں گے یا 20 لوگ آئیں گے. آپ کی اسپیسنگ بھی ہو جائے، آپ کی نماز بھی ہو جائے باجماعت. جیسے کہ سعودی عربیہ از گوئنگ ٹو اناؤنس کہ اس وقت مرتبہ نیٹیوز وہاں کے حج کریں گے. کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو دوستو، رش سے بچو، اسٹے ایٹ ہوم. کیوں کہ مرض بہت اونچا جا چکا ہے. یہ آپ کے سائنٹیفک سینس سے اور آپ کی محبت سے اور آپ کو اسلام کے فطری اصولوں پر عمل کرنے سے یہ کام بن جائے گا. خدا را ہماری باتوں کو نئی سمت نہ دیجیے. ہم آپ کے بھائی ہیں اور ہم آپ کی صحت چاہتے ہیں، زندگی چاہتے ہیں. آپ کے بچوں کی زندگی ہو، آپ کی زندگی ہو. آپ اسلام کے سپاہی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. موت اتنی سستی ہو گئی ہے، ہر روز خبریں آ رہی ہیں. بہت پیارے دوست جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اپنے عزیز و اقارب جو ہیں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اب تو موت کا ڈر بھی ختم ہو گیا ہے. ایسے لگتا ہے کہ اب جانا ہوگا، سب کو جانا ہوگا. کوچ کا وقت ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں، اور ہم سب کو اگر ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں آخرت کی زندگی میں اعزاز و اکرام سے نوازیں. آمین.